بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رانا شکیل الرحمان۔ برش ٹی وی پر خوش آمدید۔ چلتے ہیں اپنے تجزیوں اور خبروں کی طرف۔ ملائیشیا میں 18 دسمبر 2019 کو کوالالمپر سمٹ تھی۔ اس کانفرنس کا آئیڈیا عمران خان نے اپنے سیاسی استاد مہاتیر محمد کو دیا تھا۔ ہمارے کپتان ملائیشیا کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کا نیا بلاک بنانا چاہتے تھے۔ مہاتیر محمد کو آئیڈیا پسند آ گیا، تیاریاں مکمل ہو گئی، اسلامی دنیا کے سربراہوں کو دعوت بھی دے دی گئی۔ عمران خان بھی جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن کانفرنس سے صرف 4 دن قبل بردر اسلامی ملک نے ہمارے وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ ہمارے بہادر وزیر اعظم 14 دسمبر کو تشریف لے گئے اور وہاں بردر ملک کے ولی عہد نے ہمارے وزیر اعظم کو 2 آپشن دیے: ہماری رقم واپس کر دیں، نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر ملائیشیا کو انکار کر دیں۔ اور ہمارے نہ جھکنے اور نہ دبنے والے وزیر اعظم نے ملائیشیا کا دورہ منسوخ کر دیا۔ مہاتیر محمد اور طیب اردگان دونوں نے عمران خان کو فون کیا، لیکن ہمارے آزاد اور خود مختار وزیر اعظم نے دونوں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ یہ ملائیشیا نہیں گئے۔ وزیر اعظم صرف یہاں تک نہیں رہے، بلکہ انہوں نے 21 جنوری 2020 کو ڈیوس میں طیب اردگان سے ملاقات کی اور اردگان کو ملائیشیا نہ جانے کی وجہ بتا دی۔ ترک صدر نے یہ وجہ پریس کانفرنس میں پوری دنیا کو بتا دی۔ یوں ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، اور ہم نے جس ملک کے لیے یہ خاک چاٹی تھی وہ بھی ناراض ہو گیا۔ اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اوپر تلے 3-4 دورے کر کے تعلقات بحال کرنا پڑے۔ سوال یہ ہے کہ یہ غیر ملکی مداخلت نہیں تھی، اور ہم اگر اتنے ہی خود مختار اور باوقار ہیں تو پھر ہم نے یہ مداخلت کیوں کی؟ اور یہ دھمکی بردر ملک کے کسی افیسر نے ہمارے سفیر کو نہیں دی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو طلب کر کے براہ راست کہا گیا تھا، اور ہم نے کان لپیٹ کر اس پر عمل کیا تھا۔ ہمارے بہادری اس وقت کہاں تھے؟ اور یہ دوسری مثال بھی سن لیجئے۔ پاکستان تحریک لبیک نے ملک بھر میں 7 دھرنے دیے۔ آخری دھرنا 2021 میں دیا گیا تھا، اور اس میں 6 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے تھے۔ صرف ٹی ایل پی کا ساتھ ایک ہی مطالبہ تھا کہ فرانسیسی صدر کو، جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا فرانس سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور فرمایا تھا کہ فرانس اکیلا نہیں ہے۔ ہم اگر فرینچ سفیر کو نکال دیتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے GSP+ کا سٹیٹس واپس لے لے گی، اور یوں ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت تقریباً سب میڈیا اور سول سوسائٹی نے وزیر اعظم کی حمایت کی۔ فرانسیسی صدر کے ایک فیل سے ہم پوری فرینچ قوم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ فرینچ سوسائٹی اور لوگ بے انتہا مہذب اور پڑھے لکھے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنی تقریر میں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قومی خود مختاری اور وقار کا حوالہ دیتے ہیں، پھر آپ 9 بلین یورو کی ایکسپورٹس کی بات ہاتھوں کیوں مجبور ہو گئے؟ آپ نے اس وقت توکل کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا اللہ سبحانہ تعالیٰ غیرت مند قوموں کی غیب سے مدد کرتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، ان لوگوں نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر ملک تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، آپ 2018 کا پاکستان دیکھ لیں اور آج 2022 کا پاکستان بھی دیکھ لیں۔ یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا۔ عمران خان اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ناظرین، آپ موجودہ بحران کو ہی دیکھ لیں۔ امریکہ میں ہمارے سفیر ڈاکٹر سید مجید خان نے 7 مارچ کو دفتر خارجہ کو ایک مراسلہ بھجوایا۔ دنیا بھر کے سفیر روزانہ اپنے ملکوں میں مراسلے بھجواتے ہیں۔ ان میں ملکوں کے حوال بھی ہوتے ہیں اور تعلقات کی نئی جدتیں بھی مراسلے میں ہوتی ہیں۔ مراسلے عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں سفیر صرف حال حوال یا ملاقات کے نکات لکھ کر بھجواتے ہیں۔ دوسری قسم میں نکات کے ساتھ اپنی رائے بھی لکھ دیتے ہیں، اور تیسری قسم میں یہ آخر میں مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ مراسلے خفیہ الفاظ میں لکھے ہوتے ہیں، جنہیں سفارتی زبان میں سائفر کہا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ میں پورا ایک یونٹ ہے جو مراسلوں کی ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر اسے افواج پاکستان، خفیہ اداروں اور وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیتا ہے۔ سفیر سید مجید نے 7 مارچ کو ایک مراسلہ بھجوایا، جس میں انہوں نے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لیو کے ساتھ
ساتھ اپنی ملاقات کا حوال بیان کیا۔ یہ سینٹرل ایشیا کا اسسٹنٹ سیکرٹری ہے۔ یہ اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ 7 سے 8 زبانیں بول سکتے ہیں، سفارتکار بھی ہیں، لہذا ان سے غیر سفارتی زبان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ ہو بھی تو یہ بھی کوئی بہت بڑے آفیسر نہیں ہیں، اور امریکہ میں اس وقت اس لیول کے 250 آفیسرز ہیں اور ان کی کسی طرح بھی امریکہ کی پالیسی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سفیر نے اس ملاقات کا مراسلہ بھجوا دیا اور وزیر اعظم نے اس میں میاں نواز شریف بھی ڈال دیا، عالمی سازش بھی، دھمکی بھی، غیرت بھی اور پیسہ بھی، اور اس کے بعد دے مار اور 4.5۔ عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی مقاصد کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ عمران خان نے اس بے ضرر سے مراسلے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ پھر جذبات کی روح میں وہ غلطی کر بیٹھے جس سے اب ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپنی منجی خود ہی ٹھوک دی۔ حکومت نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے آرٹیکل 5 کی رولنگ دلا کر مراسلے کے ایشو کو قانونی شکل دے دی اور یہ ایشو سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عمران خان کو اب مراسلہ عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا، اسے سازش بھی ثابت کرنا پڑے گی، نواز شریف اور اپوزیشن کے کردار کے ثبوت بھی دینے پڑیں گے اور وہ رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی تھی، جس سے MNAs حضرات خریدے گئے۔ عدالت اب ISI اور IB کے نمائندوں کو بھی بلائے گی، اٹارنی جنرل کو بھی اور سفیر سید مجید کو بھی، اور یوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی، اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری چاروں پھنس جائیں گے۔ اب انہیں 35 پنکچرز کی طرح ہر فورم پر جواب دینا ہوگا، معافی بھی مانگنی پڑے گی اور سزائیں بھی بھگتنا ہوں گی۔ لہذا عمران خان نے کریز سے نکل کر وہ غلطی کر دی جس سے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائیں گے۔ ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اب قصہ پارنیاں بن چکے ہیں۔ یہ آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں میں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے، تاہم یہ جاتے جاتے ملک کا بیڑا غرق کر گئے ہیں۔ یہ ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر اسے کھوکھلا کر گئے ہیں۔ یہ اس کا سارا رہا صاحب برم بھی ساتھ لے گئے۔ آپ کو مستقبل قریب میں انکشافات حیران کر دیں گے کہ آپ مستقبل کو سائٹ پر رکھ دیں اور صرف یہ جواب دے دیں، عدالت جب سفیر اسد مجید کو طلب کرے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر مراسلہ بھجوانے کی جسارت کرے گا؟ اور اگر سفیر مراسلے نہیں بھجوائیں گے تو پھر ہمیں وزارت خارجہ کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا آپ نے جاتے جاتے اپنے عارضی فائدے کے لیے پوری سفارت کور کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو فرح خان کے بارے میں، کہ فرح خان کون ہے جس کے بارے میں رات کو مریم نواز نے بتایا کہ وہ برقع پہن کر پولیس کے پروٹوکول میں بے فرار کروایا گیا ہے۔ فرح خان احسن جمیل گجر کی وائف ہے، اور یہ احسن جمیل گجر کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وزیر اعلیٰ کے آفس میں، عثمان بزدار صاحب کے آفس میں 24 گھنٹے پائے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-2.5 سال پہلے جب حکومت پنجاب نے پنجاب کے اندر جتنے بھی غیر قانونی پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیا تھا تو اس وقت یہ گجرانوالا احسن جمیل گجر یہ بیسیکلی گجرانوالا کے رہنے والے ہیں، تو اس وقت وہاں پر ڈی سی ڈاکٹر شعیب وڑیچ صاحب ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شعیب وڑیچ نے بہت سے پیٹرول پمپ وہاں پہ گرائے، جن میں غلام دستگیر خان کا بھی پمپ تھا جو نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ جب ایک اور پیٹرول پمپ گرانے گئے تو ان کو فون آ گیا جی یہ پیٹرول پمپ نہیں گرانا، تو پتا چلا کہ یہ احسن جمیل گجر کا پیٹرول پمپ ہے، اور احسن جمیل گجر کی جو مسز ہیں، ان کی جو بیوی ہیں فرح خان، یہ خاتون اول کی یہ بڑی نزدیکی سہیلی ہیں، لہذا اس پیٹرول پمپ کو نہ گرایا جائے۔ ڈی سی شعیب وڑیچ نے 2 مہینے تک اپنا پورا زور لگایا۔ ڈی سی شعیب وڑیچ صاحب ایک دبنگ اور دلیر ڈی سی تھے، لیکن بیوروکریٹ ایک حکومت کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ متھا نہیں ٹیک سکتا، لہذا انہیں 2 مہینے کے بعد ٹرانسفر کروا دیا گیا۔ ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے گھر کا، محلے کا، شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔